بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے یہ موطا امام مالک کی کتاب الشفع اسے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے۔ کتاب الشفع، ٹھیک ہے، یہ شفع کے بیان میں یہ کتاب ہے۔ اب سب سے پہلی بات کہ شفع کہتے کسے ہیں، تو شفع کہتے ہیں اس استحقاق کو جو شریک کو حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ زمین یا مکان کے بکتے وقت مثلا ایک مکان یا باغ چار آدمیوں میں مشترک تھا، ایک تھا مشترک، اس میں ملا ہوا تھا۔ اب ایک شخص نے ان میں سے اپنا حصہ کسی غیر شخص کے ہاتھ کیا بیچا، تو باقی شریکوں کو اس میں شفع کا حق حاصل ہوگا، باقیوں کو اس کو کیا ہے، اس میں شفع کا حق حاصل ہوگا۔ اگر وہ چاہیں تو مشتری کو اتنے دام جتنے کو اس کے خریدا ہے دے کر کیا ہے جبراً وہ حصہ لے لیں۔ یعنی کہ شفع کیا ہے کہ مشترک تھے چار بندے، ایک نے کسی غیر کو بیچ دیا ہے، اب باقی تین اس میں کیا کر سکتے ہیں، شفع کر سکتے ہیں، اور جتنے کی مشتری نے خریدی ہے اتنے کی واپس لے سکتے ہیں۔ آگے اس کے مسائل آئیں گے۔ تو سب سے پہلا باب ما تقع فیہ الشفع، باب ما تقع فیہ شفع، یعنی کہ جس چیز میں شفع ثابت ہوتا ہو اس کے بارے میں باب، کہ کون سی چیز ہے جس میں شفع ثابت ہوتا ہے۔ مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب وعن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه۔ تو یہ حدیث باغ ہے، اس میں حضرت امام مالک علیہ رحمہ حضرت سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ شفع کا اس چیز میں جو تقسیم نہ ہو، اور شریکوں میں جب تقسیم ہو جائے اور حدیں قائم ہو جائیں پھر اس میں شفع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں امام مالک علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، یہ قال مالک وعلی ذلک السنۃ التی لا اختلاف فیہا عندنا۔ امام مالک علیہ رحمہ کہ ہمارے نزدیک یہی حکم ہے اور اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ یہ امام مالک کے ہاں یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن یہ آئمہ کے ہاں کیا ہے، یہ مختلف مسائل ہیں، اس میں احناف اور شوافی کا اور مذہب ہے، امام احمد اور امام شافعی علیہ رحمہ اور جمہور علماء کا یہی قول ہے، ان کا نزدیک ہمسائے کو حق شفع نہیں ہے، لیکن امام احمد، امام شافعی اور امام کیا کہتے ہیں یار جمہور علماء، ٹھیک ہے، امام شافعی یہ لکھا ہوا ہے، یہ وہو قول الشافعی و احمد والجمہور، ٹھیک ہے، یہ ان کے نزدیک یہی ہے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ، وہ کہتے ہیں کہ پڑوسی کے لیے شفع نہیں ہے۔ وَلَا تَقُعُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَحَكَى ابن المنذر عن عمر وعثمان ربیعہ والزہری وعمر بن عبد العزیز وغیرہم، اور یہ کس کا ہے، لیکن کیا ہے، وقال ابو حنیفہ والثوری تثبت بالجوار، لیکن کیا ہے، امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری علیہ رحمہ کے نزدیک ہمسائے کو بھی حق شفع حاصل ہے، ان کو بھی کیا ہے، حق شفع حاصل ہے۔ پتہ چلا ہے حناف کے نزدیک اور امام ثوری علیہ رحمہ کے نزدیک جو ہے وہ ہمسائے کو حق حاصل ہے۔ مالک ان بلغ ان سعید بن المسیب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال نعم الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء۔ حضرت سعید بن مسیب سے سوال ہوا
بین الشرکاء، تو اسے سعید بن مسیب سے سوال ہوا کہ شفع میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا شفع مکان میں اور زمین میں ہوتا ہے، اور شفع کا استحقاق صرف شریک کو ہوتا ہے، نفس مبی کا جو اس چیز میں شریک ہے، ٹھیک ہے، اسے ہوتا ہے۔ مالک انہ بلغ عن سلیمان بن یسار مثل ذالک قال، آگے وہ نہیں بات ہے، مسئلہ یہ کہ یہاں تک مثل ذالک کا کیا ہے، اس میں حضرت سلیمان بن یسار نے بھی ایسا ہی کہا۔ امام مالک علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سلیمان بن یسار سے روایت پہنچی کہ وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ پھر آگے قال مالک فی رجل اشترى شخصا مع قوم فی ارض بحیوان عبد او ولیدۃ او ما اشبہ ذلك من العروض۔ امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے مشترک زمین کا ایک حصہ کسی جانور یا غلام کے بدلے میں خریدا، کیا ہے، کسی جانور یا غلام کے بدلے میں خریدا۔ اب دوسرا شریک مشترک سے شفع کا مدعی ہوا، دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، شریک مشترک سے شفع کا مدعی، لیکن وہ جانور یا غلام تلف ہو گیا اور اس کی قیمت معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے فجاء شریک، وہ دوسرا شریک آیا، اس نے بھی شفع کیا، اس کے بعد بس وہ جو غلام اور ولید جو کیا وہ کیا قد ہلاک ہو گیا۔ ولا یعلم احد قدر قیمتہما، اور ان دونوں کی قیمت کا بھی کسی کو نہیں پتہ۔ تو فیقول المشتری، تو مشتری کہے گا قیمت العبد و ولیدۃ 100 دینار، کیا ہے، مشتری کہتا ہے کہ اس کی قیمت 100 دینار تھی، اور شفیع کہتا ہے 50 دینار تھی۔ مشتری کا قول کیا ہے کہ 100 دینار۔ ویقول صاحب الشفع، صاحب الشفع جو ہے وہ کیا کہتا ہے، الشریک بالقیمت ما 50 دینارا، وہ کہتا ہے یہ نہیں، اس کی 100 نہیں بلکہ کیا ہے، اس کی تو قیمت جو ہے وہ 50 دینار ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہتے ہیں قال مالک یحلف المشتری ان قیمت مشترا بھی 100 دینار ثم ان شاء یاخذ صاحب الشفعۃ اخذ او یترک الا ان یاتی شفیع ببینۃ ان قیمت العبد او ولیدۃ دون ما قال المشتری۔ اور یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ 100 دینار دے کر زمین کے اس حصے کو لے لے، چاہے تو چاہے کیا کرتے چھوڑ دے، ہاں البتہ اگر شفیع گواہ لائے اس امر پر کہ اس جانور یا غلام کی قیمت 50 دینار تھی، تو پھر اس کا قول کیا معتبر ہوگا، یعنی شفیع نے 50 دینار کا قول کیا اور مشتری نے 100 دینار کا، اور اگر کیا ہے شفیع کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر تو مشتری کے قول کی مانی جائے گی، اور اگر گواہ ہے تو پھر وہ گواہ لائے اور اس کی بات مانی جائے گی۔ آگے امام مالک علیہ رحمہ کہتے ہیں قال مالک من وهب شخصا فی دار او ارض مشترکۃ فاصابه الموهوب له بها نقدا او ارضا فان الشركاء ياخذونها بالشفعة ان شاءوا ويدفعون الى الموهوب له قیمتا مصوبۃ و دنانیر او دراہم۔ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنا حصہ مشترکہ زمین یا مشترکہ گھر میں کیا ہبہ کیا، لیکن موہوب لہو نے اس کا بدلہ نہیں دیا، تو شفیع کو شفع کا استحقاق نہ ہوگا، شفیع کو شفع کا استحقاق اس میں نہیں ہوگا، وہ مستحق نہیں ہے۔ اور جب موہوب لہو بدلہ دے گا تو شفیع موہوب لہو کو اس بدلے کی قیمت دے کر شفع لے لے گا، کیا کرے گا، اس قیمت دے کر کیا کرے گا، بدلہ لے لے گا۔ اور اس کے بعد امام مالک علیہ الرحمن یہ بات بیان کی آگے، کہتے ہیں قال مالک من وهب ہبۃ فی
فی دار او ارض مشترکۃ فلم یصب منها ولم یطلبها فاراد شریکہ ان یاخذها بقیمتها فلیس ذلک له ما لم یصب علیها فإن اصیب فهو للشفیع بقیمت السوء. قال مالک فی رجل اشترى شخصا فی ارض مشترکۃ بثمن الی اجل فاراد الشریک ان یاخذها بالشفعۃ. تو قال مالک ان کان ملیا فلہ الشفعۃ بذلک الثمن الی ذلک الاجل وان کان مخفوا فن اللہ یؤدی الثمن الی ذلک الاجل فاذا جاءهم بحمیل ملی ثقۃ مثل الذی اشترى منه شخص فی الارض المشترکۃ فذلک له. قال مالک لا تقطع الشفعۃ الغائب غیبتہ وان طالت غیبتہ وليس لذلك عندنا حد تقطع الیہ الشفعہ. قال مالک فی الرجل یورث الارض نفرا من ولده ثم یولد لاحد النفر ثم يهلك الاب فيبيع احد ولد المیت حقه في تلك الارض فان اخا البائع حق بشفعته من عمومته شركاء به. قال مالک وهذا الامر عندنا. قال مالک الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم ياخذ كل انسان منهم على قدر نصيبه ان كان قليلا فقليلا وان كان كثيرا فبقدر وذلك اذا تشاحوا فيها. اس میں یہ میں نے کہا کہ اگر کسی بندے نے اس میں امام مالک فرمایا کہ من وہب ہبۃ فی دار او ارض مشترکۃ، کسی نے کسی کو گاریاں زمین جو ہے وہ مشترکہ ہبہ کیا لیکن محوب لہوب نے اس کا بدلہ نہیں دیا، تو شفیع کو شفیع کا استحقاق نہ ہوگا. جب محوب لہو بدلہ دے گا تو شفیع محوب لہو کو اس بدلے کی قیمت دے کر قیمت 100 بھی یعنی کہ اس کا عوض دے کر کیا کرے گا، لے لے گا. مالک نے بولا کہ جس شخص نے ایک حصہ مشترکہ زمین میں سے وعدے پر خریدا، اب شریک نے شفیع کا دعویٰ کیا، اگر وہ مالدار ہے تو اسی قیمت پر اتنے ہی وعدے پر لے گا. اگر کیا ہے وہ مالدار ہے تو اسی قیمت پر اتنی ہی وعدے پر لے گا. اگر اس پر بھروسہ نہ ہو وعدے پر دام ادا کرنے کا، تو جب وہ ایک معتبر شخص کی ضمانت داخل کرے جو مشتری کے برابر ہو تو شفع لے گا. کیا کرے گا؟ ایک معتبر شخص جو ہے اس کی ضمانت ادا کرے، ٹھیک ہے، سکھا. اس کے بعد امام مالک نے فرمایا کہ اگر بیع کے وقت شفیع غائب ہو، کیا ہے بیع کے وقت کیا ہے، شفیع کیا ہے، غائب ہے، تو غیبت کی وجہ سے اس کا شفع جو ہے وہ باطل نہ ہوگا اگرچہ کتنی ہی مدت گزر جائے. تو لمبی مدت کے لیے وہ غائب ہے، ایک اللہ تک تشفت غیبت و انطالت غیبت. اور یہ اب اس کے ساتھ امام ابو حنیفہ بھی ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ بھی اسی قول میں ہے کہ جتنی زیادہ لمبی مدت ہو جائے لیس لذلک عندنا حد تقطع الیہ الشفعۃ، تو کیا ہے اس کے جو شفع کا حق ہے وہ باطل نہیں ہوگا. امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ کیسے کہ ایک زید مر گئے یعنی کہ اور ایک زمین چھوڑ گیا، اور عمر اور بکر اس کے بیٹے اس زمین کے وارث ہوئے. ایک بندہ مر گیا ہے، اب اس میں بکر اور کیا لیں کہ زید تو مر گیا، بکر اور سالم کہہ رہے ہیں، عمر اور بکر جو اس کے بیٹے زمین کے وارث ہوئے. اب عمر اور سالم اور ناصر دو بیٹے چھوڑ کر مر گئے. عمر کے حصے کی زمین سالم اور ناصر میں مشترکہ ہوئی اور سالم نے اپنا حصہ بیچ ڈالا، تو شفع کا دعویٰ ناصر کو پہنچے گا نہ کہ بکر کو. شفع کا دعویٰ کس کو پہنچے گا؟ ناصر کو پہنچے گا، نہ کہ بکر کو. یہ میں دوبارہ آپ کو سمجھاتا ایک دفعہ پھر کہ کیا ہے، زید مر گیا اور ایک زمین، تو
کیا اس میں کہ زید مر گیا اور ایک زمین چھوڑ گیا. عمر اور بکر اس کے بیٹے اس زمین کے کیا ہیں وارث, دو بیٹے. اب عمر, سالم اور ناصر دو بیٹے چھوڑ کے مر گیا. اب عمر, سالم اور ناصر دو بیٹے چھوڑ کے مر گیا, دو سالم اور ناصر. عمر کے حصے کی زمین سالم ناصر میں مشترکہ ہوئی اور سالم نے اپنا حصہ بیچ ڈالا تو شفع کا دعویٰ ناصر کو پہنچے گا نہ کہ بکر کو. یعنی جو اوپر ہے نا تیسری حال ہے اس کو نہیں, بلکہ جو ساتھ اس کا دوسرا بھائی تھا, یعنی کہ سالم اور عمر کیونکہ بھائی تھے, سالم نے بیچا تو حق کس کو پہنچے گا, بکر کو. ناصر کو پہنچے گا نہ کہ بکر کو. ابھی امام مالک علیہ رحمۃ اللہ کہ اگر کہیں شریکوں کو شفع کا استحقاق ہو, کہیں ہے شفع, تو ہر ایک ان میں سے اپنے حصے کے موافق مبیع میں سے حصہ لیں گے جتنا اس کا حصہ ہے. اگر ایک شخص نے مشترکہ حصہ خرید کیا اور سب شریکوں نے شفع کا دعویٰ چھوڑ دیا, مگر ایک شریک نے مشتری سے یہ کہا کہ میں اپنے حصے کے موافق تیری زمین سے کیا کروں گا, شفع لوں گا, اور مشتری یہ کہے یا تو پوری زمین جس قدر میں نے خریدی ہے سب لے لے. یہ آگے ہے. بہرحال یہ کہ اس جہاں تک اذا تشاحوا فیہا میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ کہ ہر بندہ اپنے نصیب کے مطابق, اگر تھوڑا ہے تو تھوڑا, وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَقَدْرِ, اگر زیادہ ہے تو زیادہ. وَذَلِكَ اذا تشاحوا فیہا. ٹھیک ہے. اور آگے جو نا قال مالک فاما ان یشتری رجل من شرکاء حقه, یہ فیقول احد الشرکاء, کیا ہے کہ مشتری کہ ایک مشتری نے کئی حصے دار ہیں اس میں, سب نے شریکوں نے شفع کا دعویٰ چھوڑا, مگر ایک شریک نے مشتری سے یہ کہا, فیقول احد الشرکاء, ان میں سے ایک نے یہ کہا, کیا کہا, انا میں آخذ من الشفعۃ بقدر حصتی, ویقول مشتری ان شئت ان تاخذ الشفعۃ کلھا اسلمت الیک وان شئت ان تدع فدع, فان المشتری اذا خیر فی هذا واسلمه الیہ فلیس للشفیع الا ان یاخذ الشفعۃ کلھا او یسلمها الیہ فان اخذها فهو احق بها والا فلا شیء له. اب اس نے کہا کہ جی میں شفع کرتا ہوں, جو ایک رہ گیا تھا اس نے کہا جی میں اب نہیں سکوں تیری زمین سے شفع لوں گا. اب مشتری نے آگے کیا کہ اس نے کہا یہاں تو پوری زمین جس قدر میں نے خریدی ہے اس لے لے, یہاں شفع کا دعویٰ چھوڑ دے. اب شفیع کو لازم ہوگا یہاں تو پورا حصہ مشتری سے لے گا یا پھر کیا ہے شفع کا دعویٰ چھوڑ دے گا. کیا کرے, یہاں تو پورا حصہ لے رہے یا پھر کیا اس کو وہ دعویٰ جو ہے نا وہ اسے چھوڑ دے. آگے قال مالک فی الرجل, فی الرجل یشتری الارض فیعمرها بالاصل یدعه فیها او البئر یحفرها ثم یأتی رجل فیدرک فیها حقا فیرید ان یأخذها بالشفعة انه لا شفعة له فیها الا ان یؤتیه قیمة ما امر فان آتاه قیمة ما امر کان احق بالشفعة وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا. اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے, اور وہ یہ کہ اگر کیا کرتا ہے ایک بندہ, یہ اوپر سے آیا ہے, اس نے اپنے دیکھا زمین میں کیا کنواں کھودا ہوا ہے یا کسی کو کوئی درخت لگایا ہوا ہے اس زمین میں جس میں اس نے شفع کرنا ہے, ٹھیک ہے, جس کے پاس تھی اس نے اس میں کیا کر دیا, کنواں کھود دیا ہے یا اس میں کوئی درخت باغ لگا دیے ہیں. اب اس میں درخت اور باغ لگانے کے بعد اسے پتہ چلا, پھر ایک شخص اس ذمی کہ شفع کا دعویٰ کرتا ہوا آئے, تو کہتے ہیں اس کو شفع نہیں ملے گا جب تک کہ مشتری کے کنویں اور درختوں کی قیمت بھی نہ دے. جو اس نے درخت اور کنویں لگائے ہیں جب تک وہ اس کی قیمت اسے نہیں دے گا اس وقت تک اسے شفع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. قال مالک من باع حصته من ارض او دار مشترکۃ فلما علم ان صاحب الشفعة یاخذ بالشفعة استقال المشتری فاقاله
لیس ذالک لہ والشفیع احق بها بالثمن الذی کان باع به۔ امام مالک نے فرمایا کہ ایک شخص زمین کو خرید کر اس میں درخت لگا دے، یہ تو ہو گیا یہ اوپر ہے۔ اب کہ امام مالک نے فرمایا کہ جس شخص نے مشترک گھر یا زمین میں سے اپنا حصہ بیچا، جب بائی کو معلوم ہوا کہ شفیع اپنا شفع لے تو اس نے بیع کو کیا فسخ کر ڈالا، اور اس صورت میں شفیع کا شفع ساقط نہ ہوگا۔ کیا ہے سمجھائی کہ نہیں؟ کہ اس نے گھر بیچا، اب اسے پتہ چل گیا کہ جی جناب شفیع صاحب آ گئے ہیں، وہ آپ شفع کریں گے، اب اس نے اس کو کیا کر دیا، دوبارہ کہا جی ہم اس کو فسخ کرتے ہیں، تو قال لیس ذالک لہ والشفیع احق بها بالثمن الذی کان باع به، کہتے ہیں اس سے یہ شفیع کا حق نہیں ہوگا، بلکہ جس ثمن کے ساتھ یہ ہوئی تھی کیا ہے اس قدر دام دے کر جتنے کہ وہ حصہ بکا تھا، کیا کرے گا اس کو لے لے گا، اس میں وہ شفع کر سکتا ہے، اب نہیں فسخ کر سکتا، وگرنہ تو پھر پنجابی کسی کو پتہ چلے وہ اپنے ختم کر دے واپس بیع کو۔ قال مالک من اشترى شخصا في دار او ارض وحيوان وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع الشفعة في الدار او الارض فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعا فاني انما اشتريت جميعا۔ اب آگے کیا ہے، امام مالک نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نے ایک حصہ مشترک گھر یا زمین کا اور ایک جانور اور کچھ سبب ایک ہی عقد میں کیا کیے خرید کیا، پھر شفیع نے اپنا حصہ یا شفع اس زمین یا گھر میں مانگا، تو مشتری کہنے لگا جتنی چیزیں میں نے خریدی ہیں تو ان سب کو لے لے، کیونکہ میں نے ان سب کو ایک عقد میں خریدا ہے، کیا اگر ساری لے لے، فإنما اشتریت جمیعا، کیونکہ میں نے تو ساری کو اکٹھا ہی خریدا ہے۔ قال مالک بل یاخذ الشفیع الشفعة فی الدار والارض بحصة من ذلك الثمن ويقام كل شيء اشتراه على حدته الى الثمن الذي اشتراه به ثم ياخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبه من القيمة من رأس الثمن ولا ياخذ من الحيوان والعروض شيئا الا ان يشاء ذلك۔ اب کیا ہے، اس نے کہا جی جو میں نے لی ہے ساری کو لے لے، جتنی میں نے خریدی تھی سب کو لے لے، کیونکہ میں نے ان سب کو ایک مقدار خریدا ہے، تو شفیع زمین یا گھر میں اپنا شفع لے گا، ٹھیک ہے، اس طرح پر کہ ان سب چیزوں کی علیحدہ علیحدہ قیمت لگائیں گے اور پھر ثمن کو ہر ایک قیمت پر حصہ رسد تقسیم کریں گے۔ یعنی اگر 8-10 میں 5,000 میں 5 چیزیں خریدی ہیں مختلف کر کے، اب ہر ایک کو تقسیم کریں گے، اگر کسی کی 150 بن رہی ہے تو 150 کو بدلے، اگر کسی 250 بن رہی ہے تو 250 کو بدلے، تو کیا کریں گے اسے تقسیم کریں گے، اور جو حصہ ثمن کا زمین یا مکان کی قیمت پر آئے اس قدر شفیع کو دے کر وہ حصہ زمین یا مکان کا لے لے گا، اور یہ ضروری نہیں کہ اس جانور اور اسباب کو بھی لے، البتہ اگر اپنی خوشی سے لے تو کیا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ولا یاخذ من الحیوان والعروض شیئا الا ان یشاء ذلک، اس پر ضروری نہیں ہے، ہاں مگر یہ اس کا دل چاہتا تو لے لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں کیا ہے امام مالک کا نیچے امام اعظم ابو حنیفہ وقال ابو حنیفہ ان لیس للشفیع ان یاخذ حصۃ من ارض او دار مشترکۃ کان حق بالشفعۃ اختلف فيما اذا بني المشتري في شخص من الشفوع قال الشافعي واحمد للشفيع ان ياتي قيمة بنائه الا ان يشاء المشتري ان ياخذ بناءه فان له ذلك اذا لم يكن ضررا وليس له خيار للمشتري على كل بنائه والشفيع حق بها فان الاقرار وان كان فسخا في حق المتعاقدين فيبين في حق ثالث وقول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ یہ اوپر گزر چکا ہے، اس کے بارے میں یہ متن حاشیہ میں لکھا ہوا ہے۔ آگے قال مالک ومن باع شخصا من ارض مشترکۃ فسلم بعد ما له فيها شفعة للبائع وابی بعضهم الا ياخذ بشفعته ان من ابی ان يسلم ان ياخذ شفعة كلها وليس له ان ياخذ بقدر حقه ويترك ما بقي۔ قال مالك في نفر شركاء في دار واحدة فباع احدهم حصته وشركاؤه غيب
وشركاؤه غيب كلهم إلا رجل واحد فورد على الحاضر أن يأخذ بشفعتي أو يترك فقال أنا أخذ بحصتي وأترك بحصة الشركاء حتى يقدموا فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعات. قال مالك ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك فإن جاء شركاء أخذ منه أو تركوا إن شاءوا فإن أريد هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة. من باع شخص من أرض مشتركة فسلم بعد ما له فيه شفعة للبائع. امام مالک نے فرمایا کہ جس شخص نے مشترکہ زمین میں سے ایک حصہ خرید کیا اور سب شفیع نے شفعے کا دعویٰ کیا ہے چھوڑ دیا، مگر جب ایک شفیع نے شفعہ طلب کیا تو شفیع کو چاہیے کہ پورا حصہ مشتری کا لے یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے حصے کے موافق اس میں سے لے لے اور باقی کو ترک. قال مالک فی نفر شرکاء فی دار واحدۃ فما احدهم حصته. کہ امام مالک فرمایا کہ اگر ایک گھر میں چند آدمی شریک ہوں اور ایک آدمی ان میں سے اپنا حصہ بیچے، سب شرکاء کی غیبت میں اگر ایک شریک کی موجودگی میں ان سب غائب تھے، ایک صرف کیا موجود تھا، اب جو شریک موجود ہے اس سے کہا جائے تو شفعہ لیتا ہے یا نہیں لیتا، جو ایک حاضر ہے اس سے کہا جائے گا تو شفعہ لیتا ہے یا نہیں لیتا، وہ کہے بالفعل میں اپنے حصے کے موافق لے لیتا ہوں، یعنی طرح میرا سمجھ بعد اس کے جب میرے شریک آئیں گے وہ اپنے حصوں کو خرید کریں گے تو بہتر، نہیں تو میں کل شفعہ لے لوں گا. تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جو شریک موجود ہے اس سے صاف کہہ دیا جائے گا یہاں تو شفعہ کل لے لے یا کیا کہتے چھوڑ دے. اگر وہ لے گا تو بہتر، نہیں وگرنہ کیا ہوگا، اس کا شفعہ کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا. دوسرا باب ہے آگے، ما لا تقع فیہ الشفعہ، تو اس کا باب جس میں شفعہ واقعہ نہیں ہو سکتا. پہلا وہ تھا جس میں شفعہ واقعہ ہو سکتا ہے، یہ کون تھا جس میں شفعہ واقعہ نہیں ہو سکتا. مالک عن محمد بن عمارۃ عن ابی بکر بن ابی محمد بن عمرو بن حزم ان عثمان بن عفان قال اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. ابو بکر بن حزم بیان کرتے ہیں حضرت عثمان نے کہا جب زمین میں حدیں پڑ جائیں تو اس میں شفعہ نہ ہوگا، اور نہیں شفعہ ہے کنویں میں اور نہ کھجور کے نر درخت میں، ان میں بھی شفعہ نہیں ہے. یا خود شفعۃ اللہ و قول ابی حنیفہ ولا صوم من الاقوال الاربعۃ للشافعی فی الہدایا. یہ جو اوپر مسئلہ تھا یہ اس کے بارے میں ہی ہے، ٹھیک ہے، ائمہ کرام کی آراء. لیکن قال ابو حنیفہ و شافعی الہدایا لو کان بعد الغیب یقضی بها بین الحصر علی عددهم لان الغیب علی اللہ لا یترک. آگے یہ دوسرا جو شروع کیا اس کے بارے میں یہ حاشیہ لکھا ہے کہ آخذ مالک و شفیع انہ لا شفعۃ فی ما لا یقسم، شفعہ نہیں ہے اس میں جو تقسیم نہیں ہے. یہ امام شافعی اور امام مالک علیہ رحمۃ. قال مالک و علی ھذا الامر عندنا، ہمارے نزدیک یہی امر ہے امام مالک کی. قال مالک ولا شفعۃ فی طریق صلح القسم فیہا او لم یصلح. مالک قال مالک والامر عندنا انه لا شفعة فی عرصة دار صلح القسم فیہا او لم یصلح. یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ امام مالک علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ راستے میں شفعہ نہیں ہے، ہاں وہ تقسیم کے لائق ہو یا نہ ہو. صلح القسم فیہا او لم یصلح، ٹھیک ہے. امام مالک نے فرمایا اسی طرح جب ایک مکان کو کوٹھریاں تقسیم ہو جائیں پھر اس کے آنگن میں شفعہ نہ ہوگا، آگے سمجھ، ہاں وہ تقسیم کے لائق ہوں یا نہ ہو. صلح القسم فیہا او لم یصلح، ٹھیک ہے. اور آگے
قال مالک فی رجل مشتری شخصا من ارض مشترکۃ علی ان فیہا بالخیار، کہ اگر مشتری نے خیار کی شرط سے زمین کے ایک حصے کو خریدا، ٹھیک ہے، فاراد شرکاء البائع ان یاخذ ما باع شریکهم بالشفعۃ قبل ان یختار المشتری ان ذلك لا يكون لهم حتى ياخذ المشتری ويثبت له البيع فاذا واجب له البيع فلهم الشفعۃ۔ وہ کہتے ہیں اس میں یہ بہرحال مسئلہ یہ سارا ہے کہ جتنا دیر مشتری کو اختیار ہوگا اتنا دیر شفیع اس میں شفع نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی تک بیع پوری نہیں ہوئی ہے، اور جب بیع پوری ہو جائے گی تو پھر شفع ہوگا، کیونکہ شفع ہوتے ہی بیع پر ہے۔ تو کہتے ہیں حتی یاخذ المشتری ویثبت له البیع فاذا واجب له البیع فلهم الشفعۃ، تو جب اس کے لیے بیع واجب ہوگی، ثابت ہوگی اس کے لیے، اب کیا ہے وہ اس میں شفع کر سکتا ہے۔ آگے قال مالک فی الرجل یشتری ارضا فتمکث فی یدیہ حینا ثم اتى رجل فادرک فیہا حقا بمیراث ان له الشفعۃ ان ثبت حقه وانما اغلت الارض من غلۃ فهو للمشتری اول الى يوم يثبت حق الاخر لانه قد كان زمینها لو هلك ما كان فيها من غراس او ذهب به سیل فإن طال الزمان او هلك الشهود او مات البائع والمشتری او هما حیان فنسي اصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد۔ وقربه وأنه يرى أن البيع غيب الثمن وأخفاه ليقطع ذلك بحق صاحب الشفعة قبمت الارض على قدر ما يرى انه ثمنها فيصير ثمنه الى ذلك ثم ينظر الى ما زاد في الارض من بناء او غراس او عمارة فيكون على ما يكون عليه من ابتاع ارض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم اخذ صاحب الشفعة بعد ذلك۔ اس میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص نے زمین خریدی اور مدت تک پایا اس پر کیا ہے قابض رہا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک شخص نے اس میں کیا ہے زمین میں اپنا حق ثابت کیا، تو اس کو شفع ملے گا، اور جو کوئی زمین میں منفعت ہوئی ہے وہ مشتری کی ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ اب آ گیا وہ ایک بڑے عرصے کے بعد، اب اس کے لیے شفع ثابت ہے، لیکن زمین میں جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس نے جو کام کیا اس میں فَيُوَلِّ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الْآخِرِ، کہ دوسرے کے حق ثابت ہونے کے دن تک اب ساری چیزیں پہلے تو اس نے کی ہیں، پہلے مشتری نے، کیونکہ اس وقت اس کا ضامن تھا، لو هَلَكَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غِرَاسٍ أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ، کیا ہے اگر وہ اس میں سے ضامن تھا، اگر وہ تلف ہو جاتی ہیں، اس کے درخت تلف ہو جاتے، اگر بہت مدت گزر گئی، یہ گواہ مر گئے ہیں یا بائع اور مشتری مر گئے ہوں یا وہ زندہ ہے، آگے کی نہیں بات ہے، یعنی تو لمبی مدت گزر گئی ہے، بائع مشتری مر گئے ہیں دونوں ہوں یا دونوں ہی زندہ ہیں، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، لمبے زمانے ہونے کی وجہ سے، طول زمان کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ بیع کو بھول گئے ہیں، تو اس صورت میں اس شخص کو اس کا حق تو ملے گا مگر شفع کا دعویٰ نہ پہنچے گا۔ اگر زمانہ بہت نہیں گزرا ہے اور اس شخص کو معلوم ہوا کہ بائع نے قصداً شفع باطل کرنے کے واسطے بیع کو چھپایا ہے، تو اصل زمین کی قیمت اور جو اس میں زیادہ ہو گیا ہے اس کی قیمت وہ شخص ادا کر کے شفع لے لے گا، ٹھیک ہے، اس کی قیمت اصل جو اس میں زیادتی ہوئی ہے، بنان و غرس و عمارتن، تو کیا کرے گا وہ سامنے معلوم، اور اس پر جو بنات اور غراس کیا گیا وہ ساری چیز دے کے صاحب شفع جو ہے وہ اسے لے سکتے ہیں۔ آگے مسئلہ ایک نیا ہے، امام مالک فرماتے ہیں قال مالک والشفعۃ ثابتۃ فی مال المیت کما ہی فی مال الحی، کہ شفع میت کے مال میں ثابت ہوتا ہے جس طرح کہ حی کے مال میں بھی ثابت ہوتا ہے۔
ہاں اگر یہ کہ فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِدَ مَالُ الْمَيِّتِ قَسَمُوا ثُمَّ بَاعُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ۔ ہاں جو اگر مر گیا ہے میت کے وارث اس کے مال کو تقسیم کر لیں پھر بیچیں تو اس میں اب شفعہ نہیں ہے۔ قال مالک، امام مالک کہتے ہیں ولا شفعۃ عندنا فی عبد ولا ولیدۃ ولا بعیر ولا بقرۃ ولا شاۃ ولا فی شیء من الحیوان ولا فی ثوب ولا فی بئر لیس لها بیاض، انما الشفعۃ فیما یصلح انه ينقسم وتقع فیہ حدود من الارض فاما ما لا يصلح فی القسم فلا شفعۃ فیہ۔ اب امام مالک کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک غلام اور لونڈی اور اونٹ اور گائے اور بکری اور جانور اور کپڑے میں شفعہ نہیں ہے، نہ اس کنویں میں جس کے متعلق زمین نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شفعہ اس زمین میں ہوتا ہے جو تقسیم کے قابل ہے، یہ امام مالک کے یہاں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں حدود ہوتے ہیں، اور زمین کی قسم سے جو چیز ایسی نہیں ہے تو اس میں شفعہ بھی نہیں ہے۔ قال مالک ومن اشترى ارضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم الى السلطان فاما ان ياخذوا واما ان يسلم على السلطان فان تركهم فلم يرفع امرهم الى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوه ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا ارى ذلك لهم۔ اب کیا امام مالک نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایسی زمین خریدی جس میں لوگوں کو حق شفع پہنچتا ہے تو چاہیے کہ شفیعوں کو حاکم کے پاس لے جائے، یا شفع لے یا چھوڑ دے۔ اگر مشتری شفیعوں کو حاکم کے پاس نہیں لے گیا لیکن ان کو خریدنے کی خبر ہو گئی تھی اور انہوں نے مدت شفع کا دعویٰ نہ کیا تو بعد اس کے دعوے کیا تو کیا مسمونہ ہوگا؟ افلا رأى ذلك لهم، یعنی سننے کے بعد اسی وقت دعویٰ کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے اسی وقت دعویٰ نہیں کیا اور اس کے بعد انہیں نہیں دکھا جائے گا۔ یہ فلیس عالم فی شفعۃ، اس میں یہ حاشیہ دیکھ لیجیے، انہ لا شفعۃ بعد القسمۃ عندہ بالجوار ولا شفعۃ عندنا۔ امام مالک قال الثلاثۃ الباقیۃ والجمہور انہ لا شفعۃ فی المنقول، منقولی چیزوں میں شفعہ نہیں ہے، جو بھی ہے یہ جمہور کیا، جس طرح کہتے ہیں جابر اور حضرت بزار کی روایت سے مرفوع کہ لا شفعۃ الا فی بین او حائط ولا ينبغي ان يبيع حتى يستعمل صاحبه فان شاء اخذ وان شاء ترك، ورواه ثقات قال عياض شداد قوم فاثبت الشفعۃ فی العروض، زمین میں شفعہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے الشریک شفیع والشفعۃ فی کل شیء، تو بہرحال یہ چند ایک مسائل تھے کتاب الشفع کے بارے میں، اور اس کے آگے کئی مسائل ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اور دقیق بحث اس میں کی گئی ہیں، اور کافی اس میں مسائل بیان کیے گئے، جس طرح کہ ہدایت شریف ہے، اس کی آپ چوتھی جلد دیکھ لیں کتاب الشفع، اس میں اس کے بارے میں کئی مسائل بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جب ہدایت شریف کی سیریز شروع کریں گے تو اس میں ہم کتاب الشفع جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ وہاں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر کسی کچھ مسائل کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں نے کوشش کی زیادہ متن کا ترجمہ کیا جائے اور چند ایک باتیں جو میں نے ہائی لائٹ کی حاشیے سے، تو کافی باتیں رہ گئی ہوں گی ابھی پھر بھی، تو اگر کسی کوئی پھر بھی سوال ہے تو وہ کمنٹ سیشن میں سوال پوچھ سکتا ہے تاکہ اس کے سوال کو انشاءاللہ تعالی ہم اچھے طریقے سے حل کر سکیں اور اسے جواب دے سکیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔